मुसलमानों और ईमान भी है और अहले इल्म के लिए ये जरूरी है कि कुरान की खिदमत करें, सुभान कुरान के नाते बने। और ये अदब इत्तेफाक है कि बरेली और मुरादाबाद दोनों मिल के उसके मुअय्यिद हैं, दोनों मिल के एक मुजद्दिद तो तर्जुमा लिखता है और उसका मुअय्यिद तफसीर लिखता है और कहता है कुरान जब तक भी बाकी है बरेली और मुरादाबाद दोनों पहले सुन्नत के वाह 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हजरत हुजूर पीरे तरीकत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उसी सिलसिले की एक तर्जीह है। क्या आप लोगों को कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही मेरी बात कुछ है? बोल रहा हूँ ठीक है, नहीं बोलता तो आया तो ठीक, बोलने लो मुझे, आज बोल रहे देखा जाए। तो आला हजरत की शान में क्या बताऊं, हमने नहीं पहचाना, तुमने नहीं पहचाना, नाम सुना है तो मोहब्बत का जाल। जिन्होंने आला हजरत को, जिनने अपने इल्म फर्ज का बड़ा दावा, बड़ा वसीफ पूरे इत्मीनान से, पूरे यकीन से, जिन्हें अपने इल्म फर्ज पर बड़ा दावा था, बड़ा भरोसा था, बहुत से सुनिए, बड़ा दावा था, बड़ा भरोसा था और इनके इल्म की शोहरत के डंके बज रहे थे और हक बजानिब थे, हक बजानिब थे। ये भी नहीं है कि मैं उनके इल्म पर कोई तनकीद कर रहा हूँ, यकीनन हक बजानिब थे, लेकिन कसम खुदा की जब आला हजरत के इल्म के सामने हुआ है, जब आला हजरत के आसपास इल्म को उन्होंने देखा तो उन्होंने ये देखा कि चांद पर चांद है। हम आला हजरत जैसे सूरज के आसपास इल्म फर्ज के मुकाबले पर तावाज भी नहीं। समंदर को समंदर है, कसम खुदा की हम आला हजरत के समंदर में नहीं बल्कि किनारे खड़े। ये मकाम है आला, मकाम है आला। सुभान उन्होंने क्या मदीने को मक्के के उलमा ने डाला, दुनिया के उलमा ने डाला और हमने उनका तराना गाया, अजब उनका तराना गाया और ऐसा गाया कि यही कहते रहे कि हमारा इमाम आला हजरत, हमारे इमाम आला हजरत। भाई ये है आला हजरत का मसला। तो कोई भी हो, आखिरी बात ये, कोई भी हो, बड़े मुरादाबाद हो, मुरादाबाद हो, अछवतिया हो या कोई सूबेदार, सबके इमाम आला हजरत। सुभान अल्लाह। अब उसकी जीती जाती एक तस्वीर मैं बताऊं। बरेली से मैं आया, तस्वीर मौलाना मुशारफ भी बरेली से आया, कहीं और जगह से गया, ये भी मौलाना मुशारफ साहब भी बरेली से आया और वहां सलमान साहब ने सच करवाया कि यहाँ मुरादाबाद के फारिगीन की सफर बड़े बड़े बोलने वाले थे, मगर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत के बरेली का एक कुत्ता यहाँ आ गया। क्या बात? उस कुत्ते को इन उलमा ने ऐसा चीने लगाया कि बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े मशाइख
سب کو چھوڑ کر اعلیٰ حضرت کے کتے کے پیچھے دوڑ پڑے اور اعلیٰ حضرت کے نعرے پورے کشمیر میں گرجنے لگے، گونجنے لگے اور بڑے بڑے پیر یہاں سے صاف ہو۔ ٹھیک ہے، بات میں نے صحیح کہی ہے، غلط اچھے پیر بھی تھے، میں ان کی مخاطب تھی، اچھے پیر۔ انہوں نے ہمارے پیران اعظام نے اپنے ختم کے ذریعے، اپنے تقوی کے ذریعے، اپنی خدمت کے ذریعے دین کو سنوارا اور یہاں کے مسلمانوں کو سنت پر باقی، اور پھر وہ علماء مراد آباد کے سپرد دین کو کر گئے کہ اب ہم جاتے ہیں، آپ نگہبانی کر لیں۔ سبحان پھر یہ تو تیسری بات تھی، اب دو رہ گئی، کل صبح کو ختم ہے۔ مولانا نے عنوان رکھا ہے محبت کے رکھا، تو یہ باتیں میں اس موضوع پر بھی کہہ کر کے میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو پہلے قصہ سناؤ، لیلا کا نام تو آپ نے سنا ہو، بولو لیلا کا نام، سر آپ بھی بولتے رہیے، میں بہت بڑا آدمی ہوں، ہاتھ کا مریض، بولیے لیلا کا نام سنو۔ اب مجنو کو بھی جانتے ہوں گے، اچھی طرح جانتے ہو، تو لیلا کے عشق میں اکیلا ایک مجنو نہیں تھا، اس کے نام کے بہت سے مجنو ہیں، سب آتی، اور انہیں لڑائی بھی ہوتی، ابھی تو نہیں آتی ہے، میں ایسے تو لیلا کو نہیں دیتا، پہلے رکھ مجنو بیچارہ کنارے بیٹھا رہتا تھا، میں کسی سے لڑتا۔ اب جب یہ خبر لیلا کو ملتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ پھر تو میں چکلے کی عورت ہو گئی، کہتی آدمی میرے اس کو پورا میرے دروازے پہ تو میری بڑی بےعزتی کی بات، تو میری بڑی بےعزتی کی بات۔ تو اس نے ایک دن اپنا ایک آدمی بھیجا اور اس کے ہاتھ میں حلوہ تھا، بہت بڑھیا بنا، تازی دیسی گھی، اور لیلا کا مجنو اور پیلان کا سب دور پر ہم پہلے سچے مجنو، اس نے سب کو ہوگا بیٹھ گئے۔ اس کے بعد دوسرے دن وہ پھر دست میں رکھ کے کچھ لائی اور پھر ایک دن اور لیلا کا مجنو سے سفر پر اللہ کھا چکے تھے، ان کا آج بریانی ہوگی، تو اس نے اس کا ڈھکن ہٹایا، گلاس ہٹایا، تو اس میں چھری رکھی ہوئی تھی، تو پیچھے تھوڑا سا کھینچ کے، لیکن رہے کہ کوئی رات ہوگا، کوئی محبت کا پیغام لیلا کی طرف سے ہوگا، تو اس نے کہا لیلا نے یہ کہا ہے کہ میرے جتنے عاشق ہیں اپنے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا اس کاٹ کے اور تخت پہ رکھ دیں، ان کا بڑا شکریہ، میں ان کو سب کو اپنا عاشق بھی مان لوں۔ تو ایک ایک کر کے کھچکنے لگے، جتنے عاشق تھے سب، اور مجنو کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بیٹھا، اس کی طرف چلے جاؤ، وہ بیٹھا ہے مجنو کی طرف۔ کیا بات، کیا بات، ایک تو تصویر کا ایک رخ ہوا، آپ الوداع ابھی بولتے بھی بہت اچھی ہیں اور ثقافت سنیا سے ممتاز عالم ہیں آپ۔ اب سنیے آپ اپنے مطلب کی چیز، یہ تھا یہ ایسے مطلب کی چیز۔ اب تصویر کا دوسرا رخ، اس کے اتنا دیوانہ تھا مجنو کہ نہ کھانا کھائے نہ پانی، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا،
اور ارب کا بڑا مالدار آدمی اس کا بڑا سردار تو معمولی آدمی لڑکے پتھر مارتا ہے لڑکے کنکر پھینکتا ہے تو ماں باپ کا دل تو اٹھے تو ایک دن اس کو پکڑا باپ نے پکڑا چچا نے پکڑا رشتے داروں نے پکڑا اور پکڑ کر کے اسے کہا چل کاغذ کے پاس وہ عربی تھا نا چل کاغذ کی طرف اور عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ کاغذ کا پردہ پکڑ کر جو دعا کیجیے وہ قبول ہو جاتی چل آج کیا علاج یہی ہے کہ کعبے کا پردہ پکڑ کر کہ یا اللہ میرے دل کو لیلا سے نفرت دے دی اللہ میرے دل سے لیلا کی معقولات ہے اسی سے ماں باپ نے اپنا فرض ادا کیا کہ نہیں چل کعبے کا پردہ پکڑ اور وہاں دعا مانگ رب ارونی مل جائے گا اللہ مجھے لیلا کے عشق سے چھڑا کر کے اور راحت عطا اللہ اللہ عشق کس کو کہتے محبت کس کو کہتے عشق کس کو کہتے باپ نے کہا اب بھی عروجی مل جائے گا یا اللہ لیلا کا عشق چھڑا کر مجھے راحت عطا فرما عشق نے جب لیلا کا نام سنا تو بہتر بے قرار ہو گیا بے خود ہو گیا اور شعر کہنے لگا آئے ہائے ربی لا تسلبنی حبها ابدا ربی لا تسلبنی حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال آمين ويرحم الله عبدا قال آمين یا اللہ لیلا کی محبت کعبے کا پردہ پکڑ کر اس کو بول رہا ہے یا اللہ لیلا کی محبت کو میرے دل سے کبھی نہ کم کرنا اور میری دعا پر جو آمین کا آؤ عشق والو عشق کر کے دکھاؤ دونوں باتیں آپ کے سامنے ہیں مجھو وہ حلوے والے لوگ اوریجنل من بولا بس یہ مولائے کائنات ہے اور یہ مرتضی چہرے خدا حیدر کذاب بول ہجرت کی رات کیا ہے ہجرت کی رات اور ارے وہ کوئی میں جان گا ہجرت کی رات کافی تلواریں ننگی کیے ہوئے گھر کے باہر کھڑے ہوئے علی بھی جانتے فاطمہ بھی جانتے نبی بھی جانتے گھر والے سب جانتے کہ تلواریں تبھی ہے یہ بھی گھر میں گھسیں گے اور نبی کو کر کے لیکن نبی کو ہجرت کرنا تھا نبی کا حکم تھا ایک کنکر پیار کرتے کا تو کافروں کا منہ پھر گیا رحمت والا نبی عظمت والا نبی ان کافروں کے بیچ سے نکلتا ہوا چلا گیا اور کافروں کی آنکھیں اندھی ہو گئی اللہ اللہ لیکن کہتے کہتے اس کی ایک داستان لکھ گیا محبت کا ایک فلسفہ بیان کر علی 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 میرے بستر پہ تمہیں لے گیا کون لے کے گئے کیا محمد میاں صاحب سے کہوں میرے بستر پہ لے جاؤ تو کافی تلوار لیے کھڑے ہیں محمد میاں لیٹیں گے بابو ہمیں مار ڈالے پولیس سے کہوں
बाबू भी मार डालेंगे, आप तो जा भी रहे, लेकिन अली हैं, अली हैं, आशिक़ नबी हैं, अली हैं, आशिक़ नबी हैं। या रसूल अल्लाह, अगर तलवार की धारों पर भी चलना पड़े तो इश्क वही है जो तलवार की धारों पर चलता है, चलना जानता है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं कुर्बान आपके ऊपर। अली लेट जाओ, अली लेट गए और मोहब्बत यहीं पर खत्म नहीं हुई। काफिर आए, अपने के इरादे से आए, घूमे फिरे, लेकिन चूंकि नबी ने भी डाला था अली को, लिहाजा इस मोहब्बत को कौन भी जा सकता है। तलवारें मुड़ गई, काफिर फिर गए, लेकिन अली इस खौफनाक मंजर में एक तारीखी जुमला देते हैं, कहते हैं कसम खुदा की जिंदगी में इतनी प्यारी नींद मुझे कभी नहीं आई जितनी उस दिन आई थी, क्योंकि मेरे आका ने कहा था अली सो जाओ। जब आका फरमा दे अली सो जाओ तो कायनात में किसकी ताकत है जो अली को नुकसान पहुंचाए। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह, सुभान। इश्क करने वालों, नाम इश्क बहुत आसान, मोहब्बत बहुत आसान, लेकिन आज भी हो जो इब्राहिम का ईमान पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम का पैदा ईमान पैदा, आप कह सकती है अंदाजे रिश्ता पैदा। क्या बात, पैदा तो करके देखो, इस कोई चलने लगे तो भागे, पैसे बचने लगे तो दौड़े, है ना, आशिक़ के रसूल दौड़े, मिलाद पढ़ने वाले दौड़े, मोहब्बत के रसूल काम कर दौड़ने वाले। अब ये नहीं देखा कि पैसे बात कौन था, बुला कौन था, और हम आशिक़ के रसूल जरा यहीं से अंदाजा लगा और ज्यादा नहीं कह रहा हूँ। आओ से एक बात और बदल दूं इश्क देख, एक बहुत बड़ी साहब थी, बहुत मालदार आदमी, और आदमी खानदानी आदमी, उसके खानदान और कबीले का सरदार है, अपने खानदान और कबीले का सरदार है। तो 200 लाठियां उसकी हिमायत में हर वक्त तैयार है, मगर बदकिस्मती से कभी मुनाफिक है, मगर बदकिस्मती से कभी वहाबी है। अब वहाबी भी 2 किस्म के होंगे, एक भगवादारी वहाबी हो, एक भगवादारी वहाबी हो गए और देवबंदी वहाबी हो गए। पर मजबूत पक्का मुनाफिक, अगर उठ रहे हो तुमसे पहले हम उठना जानते हैं, फिर अभी उठ जाऊंगा, नहीं बोलूंगा, करो चुपचाप। बहुत बड़ा सरदार, मगर मुनाफिक। अल्लाह के रसूल किसी बीमार को देखने लिए मदीने में जा, गधे की सवारी अरब में बहुत पसंद है, छोटी मोटी जगह के लिए, जैसे मोटरसाइकिल जहाँ चलती है, साइकिल चलती है, वैसे अरब में पुराने जमाने में गधे की सवारी। और अपने गला पर उन्हें अपने गले पर बैठे हुए चले जाते, मुनाफिक वहां खड़ा था, देख के जल गया। तो उसका काम ही है नबी से जलना, जल गया मुनाफिक, और रुमाल ऐसे आंखों में नाक पे लगा लिया। क्या किया, रुमाल नाक पे लगाया, नाक पे लगा, आपके पास जो जाए उससे आप बात किया कीजिए। जहाँ आप खड़े हो गए, आपके मुसलमान हैं तो इनके पास खड़े हो गए, लेकिन आपके गले की बदबू मेरी नाक को तकलीफ दे रही है। आप आगे बढ़ गए। अब आया इश्क, अब सुनिए इश्क का कर। वहां एक कमजोर आदमी खड़ा हुआ, एक आशिक खड़ा हुआ, एक नबी का दीवाना खड़ा हुआ, एक नबी से मोहब्बत करने वाला था,
मगर गरीब थे, पैसा नहीं था। पैसा और खानदानी ताकत भी उसकी नहीं, खानदानी ताकत भी उसकी नहीं थी। अब कहाँ एक मुनाफिक बड़ा मालदार दौलतमंद ताकतवर, और कहाँ एक आशिक गरीब नादार कमजोर। लेकिन इसके इस मुनाफिक के जुमले देखिए उठिए नहीं भाई, पुरसुकून बैठिए, अब दुआ का टाइम है। आप कहाँ जा रहे हैं? आप आखिर में उसके दिल दुआ के टाइम क्यों उठ रहे हैं? सभी जहाँ हैं वहीं बैठ जाइए। कैसे मेरे आका की तौहीन इस मुनाफिक की नहीं, आशिक को बर्दाश्त नहीं हो। आज एक आशिक बेकरार हो गया, बेचैन हो गया, और बेचैन होकर पहले तो उसने आस्था से कहा, नर्म लहजे में कहा, या रसूल अल्लाह, मैं हम आप पर कुर्बान, आप जरूर हमारे पास तशरीफ आए, हमारी जाने आप पर कुर्बान, आप जरूर हमारे पास तशरीफ लाइए। और उसके बाद वो आशिक उस मालदार मुनाफिक की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, गुस्ताख गुस्ताख, तूने ये कहा कि नबी के गधे की बदबू तेरी नाक को तकलीफ दे रही है। कसम खुदा की, नबी के गधे की खुशबू, नबी के गधे की खुशबू कुछ मुनाफिक की बदबू से अफसल। बोलो, जालिम और जाबिर के सामने महबूब की मोहब्बत का इकरार करना, बेचैन होकर तायीद करना, इसी का तो नाम है किसी कोई आती कहता खड़ा होकर देखा, नहीं तो ऐसा इश्क है, तो इश्क है, मोहब्बत है। आपकी मोहब्बत को हम सराहते हैं, हम ये नहीं कहते कि आपको मोहब्बत नहीं है, लेकिन जो मोहब्बत होना चाहिए वो नहीं। तो मोहब्बत पैदा करो, टाइम ज्यादा है, लोग भाग रहे हैं, इसलिए अब एक थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, एक बार बोल लेते। अब तीसरी बात है तुम बोलो, अच्छा लिखा ताला आला मौला अब्दु वजल्लु आदमु अकबर। यही पहली बात है। मेरी गलती है कि जो मैं तीसरे नंबर पे से बता अल्लाह का जिक्र, और तीसरे नंबर अल्लाह का जिक्र तो पहले नंबर। मुसलमानों, नबी से मोहब्बत करो। कुरान भी कहता है, हदीस भी कहती है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि। महबूब खुद कहता है, तुम मुसलमान नहीं हो सकते जब तक मैं तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे बाल बाप ना औलाद से ज्यादा ना महबूब है। तो आप मोहब्बत तो जरूरी है, मोहब्बत तो जरूरी। और अल्लाह भी कहता है, वरफाना लका, हे नबी, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। अब मेरा ईमान भी कहता है, वरफाना लका जिक्र का ताया तुझ पर, या रसूल अल्लाह, वरफाना लका जिक्र का है ताया तुझ पर, या रसूल अल्लाह, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। मेरा ईमान भी कहता है क्या पे ताजा छेड़ था, फर्श पे तुल्फा घूम घाम, या रसूल अल्लाह, कान किधर लगा दिए, यही दाग काम। फरिश्ते भी उनकी सलाह करते हैं, जिन भी उनकी सलाह करते हैं, परियां भी उनकी सलाह करते हैं, इंसान भी उन पर अपनी जान खुदा करते हैं। लेकिन रसूल की मोहब्बत बड़ी है या अल्लाह की मोहब्बत? बोलो ना यार, बोलते क्यों करना? पहले नमाज पढ़ गए कि मिला शरीफ पढ़े? नमाज फर्ज है, तो अल्लाह का जिक्र ना, बेशक। अल्लाह का जिक्र ज्यादा करिए, बहुत कीजिए। बड़ा जिक्रुल्लाह ताला आला, अल्लाह का जिक्र आला, बेशक, सुभान वाला है। तो दफा कम से कम कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही के, सुभान अल्लाह। क्या बात है, हमें देखो अल्लाह की बात देखो। किसी वली ने, किसी पीर ने
میرے شہزادے اعلیٰ حضرت، ان پر میری جان قربان، ان کے قدموں پر میں فدا۔ کیا انہوں نے کہا کہ میرا ذکر کرو؟ جو مانگو گے دوں گا، کہا مگر تمہارا خدا کہتا ہے وہ دوں نہیں، استجب لکم، مجھے پکارو میں فاذکرونی اذکرکم۔ اے بھائیو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ اس مالک کو کیوں نہ پکارو گے کہ نہیں پکارو گے؟ دل سے پکارو، زیادہ پکارو اللہ تعالیٰ کو، پکارتے رہو۔ کلمہ پڑھو گے تو کلمہ پڑھنے سے ایمان پیدا ہو، ایمان پیدا۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو بھائیو، یہ بات ہے، بات کا ایک بات یاد سن لگے۔ ہاں تو اب وہ یہاں کھا کھڑے ہو، ایک بار یاد سننا اگر ٹھیک ہے، ایک بار یاد سننا نہیں، 10 بار یاد سننا کرو، مگر پہلے یہ کر لو ایک بار اللہ اللہ کر لو۔ یہ تو ہمیں آتا، یہ اسلامی آداب نہیں، یہ اسلامی مزاج نہیں۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا جاری رہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محبت رسول کانفرنس، سنی علماء کونسل۔ اور بھائیوں، کیا ہو گئے بھائی صاحب؟ تو بھائیوں میں زیادہ نہیں بول پاتا، معلوم کیسے بول لیا۔ تو یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جو بلا گئی، اب ہم آپ اسی طرح کو اعلان کریں گے۔ حضرات، اب دعا کا وقت ہے۔ ہم جو 1 مہینے سے انتظار کر رہے تھے، جی ہم جو 1 مہینے سے انتظار کر رہے تھے کہ پیر طریقت شہزادہ غوث اعظم اور شہزادہ اعلیٰ حضرت اور قائد اہل سنت، جو پوری جموں کشمیر کی جماعت اہل سنت کی جان شان پہچان، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الشاہ مفتی سید بشار حسین صاحب تشریف رکھیں گے، ہم ان کی موجودگی میں دعا کریں گے۔ تو ہم نے جو پلان بنایا تھا، جو ہماری کانفرنس کا سسٹم تھا، اس میں شہزادہ اعلیٰ حضرت اور خاندان اعلیٰ حضرت کا تعارف اور ان کی بارگاہ میں تمام علماء اہل سنت آل جموں کشمیر کی طرف سے ہمارے قائد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی سید بشارت حسین صاحب برکاتی مرکز اللہ النورانی، وہ یہاں پر آئیں گے اور علماء یہ خاندان اعلیٰ حضرت کا تعارف بھی پیش فرمائیں گے، اور اس کے بعد اعلان کریں گے شہزادہ اعلیٰ حضرت تسلیم ملت حضرت علامہ مولانا قاری نہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قاری تسلیم رضا خان صاحب اور حضرت مولانا سید محمد علی صاحب سابق شیخ الحدیث منظر اسلام بریلی شریف، دیگر علماء کرام، مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں، چونکہ ہمارے باقی علماء عرصے سے یہاں آتے ہیں، آپ ان کے متعارف، لیکن جب ہم کو یہ معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کے چشم چراغ حضرت قاری صاحب تشریف لا رہے تو میں بہت خوش ہوا، اور میں نے ایک پیغام بھی دیا کہ اعلیٰ حضرت کسی معمولی ذات کا نام نہیں، بے شک وہ پیغمبر اعظم کے محبت کا ایک روشن چراغ کا نام اعلیٰ حضرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص کر ہندوستان کے لوگوں پر بڑی مہربانی کی کہ وہ بریلی میں پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ اور میں نے طواف کرتے ہوئے بھی میں نے لوگوں کو سنا اعلیٰ حضرت کے شعر گنگناتے ہوئے، سبحان اللہ سبحان۔ تو یہ اسی آدمی کی حیثیت ہو سکتی ہے جو پیغمبر کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ جھوٹی کورونا اور پھر جو سوتیلا سلوک یہاں ہوتا ہے، اتنی بڑی مصیبت کے بعد جب میں نے قاری صاحب کا نام سنا کہ اعلیٰ حضرت کے چشم چراغ آ رہے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی
کہ اب یہ سب مصیبتیں اعلی حضرت کے خاندان کے پیروں کی برکت سے ختم ہو جائیں گی سبحان اللہ اور جموں کشمیر کا جو مستقبل ہے روشن ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. وہ کیا شعر ہے؟ ہر شاخ پہ بیٹھا ہے الو انجام گلستان کیا ہوگا. کیا بات ہے. تو جب شاہین کے قدم پڑ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہاں ایک مصیبت نہیں ہے، یہاں سیاسی منافقت الگ ہے، جو بندیوں کی، رافضیوں کی، چکرائیوں کی، اور ایک اور بڑی مصیبت ہے یہاں صلح کلی. اس سے بڑا تو مصیبت کا کوئی موقع نہیں جو صلح کلی ہے، کہ یہاں بھی فٹ ہے، وہاں بھی فٹ ہے، وہاں بھی فٹ ہے. جب ہم گھر میں کئی ترکاری بناتے ہیں نا تو اس میں ٹماٹر ہر جگہ فٹ ہوتا ہے، سبزی میں بھی ہوتا ہے، گوشت میں بھی ہوتا ہے، دال میں بھی ہوتا ہے. سنیوں کے گیا تو سنی، وہابیوں کے گیا تو وہابی. ان سب چیزوں سے خبردار کرنے کے لیے جو پیغمبر کے موضوع میں سے موضوع ہے، واہ واہ سبحان اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامتوں میں سے کرامت ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کا اتضاح ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے کچھ تقریریں ایسے بھی کچھ کیا بولتے ہیں لائیو موبائل سے سنی اور خود بھی سنی میں نے، زور سے کتنی اچھی تقریریں ہوئی ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ دریا کے پاس سے گزریں گے شور ہوگا، کیونکہ دریا میں پانی طاقت ہوتی ہے، لیکن جب سمندر میں پہنچ جاتے ہیں نا پھر کسی کا کوئی شور نہیں ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت ایک سمندر کا نام ہے. واہ سبحان اللہ. محبت رسول، محبت اہل بیت، محبت اصحاب. حضرت کچھ ایسی مخلوق نہ پیدا ہو گئی ہے جو حضرت صدیق اکبر کے علم کو نہ اپنے، استغفر اللہ. حضرت علی کے علم کو نہ اپنے. حضرت علی کا نام لینا، اصحاب کا نام لینا اور اعلیٰ حضرت کا نام لینا ہماری مجبوری ہے. اگر ہم ان کا نام نہیں لیں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. بے شک بے شک بے شک سچ ہے. قاری صاحب یقیناً ہمارے لیے باعث فخر ہیں. ماشاء میں اپنے تمام علماء کرام کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ مکمل اس میں شریک ہے، اس میں تعاون کیا. یہاں کے سب لوگ جو یہ پونچھ ایک ڈسٹرکٹ بہت دور ہے، جو سیاسی طور پر بھی یتیم ہے اور بھی کئی صحیح وعدے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج قاری صاحب آگے ہیں، اعلیٰ حضرت کی نشانی پہنچ گئی ہے، سب مصیبتیں ختم ہو جائیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. فقیر قادری کسی بھی لائق نہیں، بہت گناہ گار، سیاہ کار، دنیا دار جیسا انسان ہوں میں، کچھ نہیں. صرف ایک نسبت کہ ان لوگوں میں میرے جد کریم سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریا رحمت امام عشق و محبت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دوڑ رہا ہے، اس لیے آپ لوگ اس طریقے سے محبت کرتے ہیں. مجھے تقریر وغیرہ کرنا نہیں آتی بھائی، میں اس لائق ہی نہیں، میں بہت گناہ گار. ابھی کسی صاحب نے میرا نام اعلان کر دیا کہ میں حافظ و قاری عالم وغیرہ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بہت گناہ گار. سبحان اللہ. بزرگوں کا کرم ہے حضرت فرما رہے ہیں مگر سب پوچھیں. واہ کیا بات. جو اس طریقے سے میرا کیا بات. میں بلکہ یہی کہوں گا کہ بڑا چڑھا کے اعلان کر دیا. میں واقعی میں کسی لائق نہیں. ان کی محبت تھی مولانا بشارت صاحب کی، مولانا سخی صاحب کی، ان کی محبت تھی جو میں اتنی دور حضرت بشارت صاحب کی حاضر آ گیا، آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی اور بڑا اچھا لگا. ایسے ماحول میں اتنا بڑا پروگرام ہو جانا بہت بڑی بات، اور یہ ماشاءاللہ بہت کامیاب پروگرام ہے یہ آپ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جن لوگوں نے بھی دام دل میں قدم سخن حصہ لیا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ سب کو دارین کی برکتوں سے نوازے، اور یہ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت سید صاحب قبلہ میرے والد صاحب کے دوستوں میں ہیں، دوستوں میں شروعات کے دوست، اور دوست کا جو دوست ہوتا ہے وہ بہت قریب ہوتا ہے ان کے بچوں کا. الحمدللہ میں حضرت کا بہت احترام کرتا ہوں، اور سیدزادے ہیں تو آپ سب لوگوں کو بھی احترام کرنا ہی چاہیے. یہ ان کی کرم فرمائی ہے کہ مجھ جیسے کو بھی مجھ پر کرم فرماتے ہیں. اور ان کے دو بچے حضرات بھی تشریف لائے ہیں، سید محمد میاں صاحب اور زران ماشاء اللہ تشریف لائے ہیں. اور ان لوگوں سے بھی آج ایک زمانے کے بعد ملاقات ہوئی ہے، یہ آپ کی وجہ سے ہو جا رہا ہے.
حضرت سید صاحب کے بہت سارے مرید ہیں یہاں پر موجود ہیں. کتنے لوگ موجود ہیں ہاتھ اٹھا کر دکھائیں. دیکھیے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مسلکی اعلیٰ حضرت کا تو کام ہے. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی محبت حضرت نے آپ لوگوں کو پلا دی. اب اگر آپ ذرا سے بھی مسلکی اعلیٰ حضرت سے ہٹتے ہیں تو ان کی مریدی بھی ختم ہو جائے گی, ہے کہ نہیں؟ میں تو ہر جگہ یہ کہتا ہوں میرا کوئی مرید نہیں ہے, لیکن ہاں ہو جاتا ہے کہیں کہیں کچھ لوگ اعلان کر دیتے تو ہو جائے. تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹو, کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ قلم تیرے ہیں. کیا بات ہے. اور میرے جد کریم سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور تسلیم المشائخ. سبحان. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور دیا بنا کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ دیا بنا کے لیے یہ وہابی, یہ دیوبندی, یہ رازی آپ کے بھائی نہیں ہے, یہ آپ کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے, یہ ایمان کے ڈاکو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم فرمائے اور وہابی, دیوبندی, رافضی, کافروں سے, سلح کلیوں سے بھی دور رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. سب سے بڑا ناصور مولانا سید صاحب نے بتایا کہ جو سب سے بڑا ناصور ہے سلح کلی, اس سے وہابیت بڑھ جاتی ہے. سلح کلیت کو مت آنے دو اپنے پاس. تم مسلمان ہو, صرف مسلمان بنے رہو. جو مخالف خدا و رسول ہیں, جو باغی ہیں, ان سے آپ کا کسی قسم کا کوئی تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے. بے شک بے شک. لہذا اپنے ایمان کی خیر منائیے بس اور بس. نماز, روزہ, حج, زکات سب ادا کیجیے, لیکن اصل ایمان ہے. اگر ایمان ہے تو آپ کا روزہ ہے, آپ کی نماز ہے, آپ کا حج ہے. اور ایمان ہی نہیں ہے تو کیسا روزہ, کیسی نماز؟ معاذ اللہ لوگ اکثر خبیثوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. ارے جب تم نے ان کے پیچھے پڑھی تو پہلے آپ نے اس کو مسلمان مان لیا, اور اس کو مسلمان لیا تو آپ کیا ہوئے؟ تو کسی وہابی کے پیچھے آپ کی نماز ہو نہیں سکتی. آپ اپنے سنی سے ابتدا مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھیے. اور الحمدللہ سنیت میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. مزید حضرت سید صاحب ماشاءاللہ یہاں بہت بڑا کام کر رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے, ان کے درجات میں اور زیادہ بلندیاں عطا فرمائے, ان کے سائے کو تا دیر قائم دائم فرمائے. یہ ایک اعلان ہوا تھا مدرسے کے تعلق سے, میں کوئی چندے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں, میں کہہ رہا ہوں, لیکن عجیب سا لگا کہ اتنا بڑا ادارہ 4 سال میں اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور آپ نے تھوڑا 200-500 روپے دیے ہیں. میں تو یہ کہتا تھا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا کھڑا ہو جاتا کہ ہم اکیلے ہو کے کھڑے ہو کے اس مدرسے کی تعمیر کریں گے. تو یہ آخرت کا کام ہے, یہ ہے آخرت کا کام. آپ دنیا میں کس قدر خرافات میں پیسہ خرچہ کر دیتے ہیں, اور مدرسے کے لیے تھوڑا سا چندہ جمع ہوا ہے. کسی کو پورے سیمنٹ کا انتظام لینا چاہیے تھا, سریا کا انتظام لینا چاہیے تھا, اینٹوں کا, سب کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا ادارہ ہے نا, آپ کے علاقے میں کام آئے گا. دین سے ہی اسلام پھیلا ہے ہم لوگوں تک, دین کے کتابوں کے ذریعے ہی ہم تک اسلام پہنچا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ دین نہیں پھیلتا کتابوں کے ذریعے تو ہم تک ہم مسلمان ہوتے کیسے؟ تو یہ ضروری ہے, ایسے ادارے ہونا چاہیے. حضرت سید صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھا ادارہ قائم کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہر مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے. اور میں کوئی تقریر مجھے کرنا آتی نہیں, میں تو بھیا آپ لوگوں کی محبت میں تھوڑا سا میں نے بول دیا, حضرت نے فرما دیا, تو ان کی کرم فرمائی ہے. جی, جن لوگوں نے یہ سب کانفرنس کا انتظام کیا ہے ایک طویل عرصے کے بعد میں, بہت بڑا پروگرام ہے ماشاءاللہ, اور یہ آپ سب لوگ اس کے بھی مبارکبادی کے حقدار ہیں. اور
ایسے جلسوں سے، ایسے پروگراموں سے دین کا کام، مسلک کا کام اور زیادہ مزید بڑھتا ہے، ہوتے رہنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر مدرسے میں آپ لوگوں کو حصہ لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہمیں سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضرت مولانا بشارت ثقافی صاحب اور ان کے دوستوں کا اپنی طرف سے حضور قسیم المشائخ علامہ قاری قسیم رضا خان صاحب کی طرف سے اور مولانا محمد میاں صاحب کی طرف سے ثقافی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعاؤں کے ساتھ ان کو تو یہ تحفہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو اور زیادہ مقبولیت عطا فرمائے اور کامیاب فرمائے، ان کی کوششوں کو، ان کے رفقا جن لوگوں نے اپنے کانفرنس کے لیے زمین دی، ان کو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے ان کا تعاون کیا، خصوصاً علماء کشمیر، اور اب مولانا بچا ابھی دعا ہوگی، دعا ہوگی، دعا نہیں مانگوں گا جب تک نہیں بیٹھو گے۔ مولانا بچا ثقافی صاحب جو آخر میں اقدار بولنے کے وہ کچھ کہنے۔ میں سب سے پہلے شہزادہ اعلیٰ حضرت تسلیم المشائخ حضرت علامہ محمد تسلیم رضا خان صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، تاج الاسلام حضرت علامہ مفتی الحاج شاہ سید محمد عارف رضوی صاحب، ان کے صاحبزادے حضرت علامہ سید محمد میاں صاحب، حضرت سید مونس میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی محمد سلیمان نعیمی صاحب اور تمام علماء کرام کو شکر گزار ہوں۔ صرف ایک چھوٹا سا کام، وہ کام کہنے میں وقت کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے لیکن اعزاز کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ حضرت ہم نے ایک علماء کی یہاں تنظیم بنائی ہے، سنی علماء کونسل جموں و کشمیر نام سے رجسٹریشن کروائی، تاکہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا کام اس تنظیم کے ذریعے علماء کا یہ قافلہ مل کے کر سکے۔ ہمارے جموں کشمیر میں اعلیٰ حضرت کے دربار سے، اعلیٰ حضرت کے مشن کو لے کر یہاں آنے والی شخصیت ہمارے اس علاقے سے قائد اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی سید بشارت حسین رضوی برکاتی دامت برکاتہم العالیہ، علماء جموں و کشمیر کے اعتبار سے مسلک اعلیٰ حضرت کے مشن کو لے کر یہاں وہ مقام رکھتے ہیں کہ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ کسی مقام، کسی اسٹیج، کسی جگہ پر آپ نے کبھی مسلک اہل سنت و جماعت کے نظریات و عقائد کے معاملے میں کبھی کسی موقع پر نہ دبے، نہ کسی قسم کی لچک آئی اور نہ کبھی کسی قسم کا کمپرومائز پہ کیا، اور الحمدللہ پورے جموں و کشمیر میں جہاں سنیت کو ضرورت پڑتی ہے حضرت علامہ سید بشارت حسین رضوی صاحب قیادت کا حق ادا کرتے ہیں۔ ہماری سنی علماء کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ وقت بار بار نہیں آئے گا کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے فیض لے کر آنے والی یہ شخصیت، آج اعلیٰ حضرت کے فرزند کی موجودگی میں ہم چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے فرزند کے مقدس ہاتھوں سے اور حضور تاج الاسلام کے مقدس ہاتھوں سے حضرت علامہ مفتی سید بشارت حسین رضوی صاحب کو سنی علماء کونسل کی طرف سے فیضان اعلیٰ حضرت ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے۔ تسلیم المشائخ حضرت علامہ محمد تسلیم رضا خان صاحب قائد اہل سنت، قوم قائد سید بشارت حسین رضوی صاحب، جن کی قیادت پر جموں کشمیر کے کسی سنی عالم کو کسی قسم کے کوئی بھی اعتراض اور کسی قسم کا کوئی سوال نہیں۔ سید بشارت حسین صاحب جموں کشمیر کے علماء کے قائد ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک، امامت شریف بھی ہے، امامت شریف۔ اور اس کے بعد ہمارے مرکزی ادارہ جامعہ انوار العلوم پنچ کو اپنا خون جگر پیش کرنے والی شخصیت استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد سیف اللہ خان صابری صاحب، جو الجامعۃ النعیمیہ مراد آباد کے لائق فائق فاضل ہیں، سینکڑوں علماء کے استاد ہیں۔ سنی علماء کونسل کی طرف سے حضرت علامہ مفتی محمد سیف اللہ خان صابری صاحب کو، جو دربار صدر الافاضل کے پروردہ ہیں، انہیں سنی علماء کونسل کی طرف سے صدر الافاضل ایوارڈ حضور تاج الاسلام حضرت علامہ مفتی الحاج شاہ سید محمد عارف رضوی صاحب کے ہاتھوں پیش کیا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا
इमाम शरीफ वजह से बनवा दें। और यहाँ पे मंडी की सरजमीन से सबसे पहले पुंछ की इस हमारे इलाके में सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का अजीम काम सर अंजाम देने वाली शख्सियत हजरत पीर तरीक़त हजरत सैयद फारूक हुसैन बुखारी मद्दज़िल्लाहुल आली वो यहाँ पे नहीं है। इनका एक बहुत बड़ा ये कारनामा है कि हमारे आप आजाद इस बात की तारीफ करेंगे कि मंडी की वो सीरत नबी कॉन्फ्रेंस आपको याद है जो हजरत पीर सैयद फारूक हुसैन साहब ने शुरू की, सुन्नी उलमा कौंसिल, इस एजाज के तौर पर उनकी बारगाह में फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद इराद पेश करने की सआदत हासिल कर रही है। हजरत किबला पीर सैयद फारूक साहब यहाँ नहीं, उनके साहबजादे हजरत मौलाना सैयद शाहिद हुसैन बुखारी सदर सुन्नी उलमा कौंसिल, अपने वालिद गिरामी की बारगाह में हमने जो मुफ्ती आजम हिंद इराद सुन्नी उलमा कौंसिल की तरफ से पेश किया है वो उलमा मशाइख हुजूर ताजुल इस्लाम और हुजूर तस्लीम और मशाइख के हाथों कबूल फरमाए। बहुत सारे उलमा के उस्ताद और मरकजी जामे मस्जिद मेंढर के इमाम खतीब सुल्तान उलमा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान नक्शबंदी साहब मुजद्ददी दामत बरकातुहुल आलिया जो जामिया मंजर इस्लाम बरेली शरीफ के फाजिल हैं, उन्हें मुहद्दिस आजम हिंद अवार्ड सुन्नी उलमा कौंसिल की तरफ से बतौर एजाज मशाइख तरीक़त के हाथों पेश किया जा रहा है। अमामा शरीफ भी है गले में बात दो बेटा जी मैं आखिर में आप तमाम आवाम का भी एडमिनिस्ट्रेशन का जितने लोगों ने हमारा तावन किया, जिला इंतजामिया, यहाँ के हमारे सियासी समाजी सुन्नी जो कारकुनान हैं, उन सब ने इस कॉन्फ्रेंस में बढ़ चढ़ करके हमारा तावन किया। मैं शुक्रगुजार हूँ। सिर्फ एक ऐलान समात फरमा लें, पुंछ में अहले सुन्नत व जमात को बच्चियों के इदारे की सख्त जरूरत थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो जरूरत भी आप अहले सुन्नत व जमात की इसी डिंगला और जनियार की सरजमीन से मोहसिन अहले सुन्नत हजरत कारी सैयद आफ्ताब हुसैन शाह साहब ने जामिया फातिमतुज़ ज़हरा कायम करके पूरा किया है। 230 बच्चियां उसके अंदर से तालीम है और इस साल 300 बच्चियां रखने का इरादा है। सब सुभान अल्लाह। जो लोग अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दिलवाना चाहें, जामिया फातिमतुज़ ज़हरा में दाखिले जारी है। आला इंतजाम, आला तालीम, बेहतरीन पर्दे का एहतमाम, खाने पीने का एहतमाम है। आप तमाम लोग अपने बच्चों के एडमिशन भी वहाँ करवाएं। और अगली खुशखबरी ये कि जामिया फातिमतुज़ ज़हरा जनियार जो हमारी बच्चियों का इदारा कारी सैयद आफ्ताब शाह साहब की क़यादत में चल रहा है, वहाँ 4 जून को एक अजीम शान सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें हुजूर ताजुल इस्लाम हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती सैयद मोहम्मद आरिफ रज़वी साहब दामत बरकातुहुल आलिया सदारत फरमाएंगे और जम्मू कश्मीर के मायानाज खतीब हजरत मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब उस तकरीब के खुसूसी खतीब होंगे। सैयद आफ्ताब साहब किबला की तरफ से और अपनी तरफ से मैं आप तमाम को दावत देता हूँ कि 4 जून को जामिया फातिमतुज़ ज़हरा जनियार में आप सब लोग पहुंचे। हमारी यहाँ जो पुंछ की अजीम रूहानी दरगाह साईं मीरा बाबा दरवेश गुलाम कादिर ट्रस्ट है, मैं उस ट्रस्ट का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जनाब सैयद पीर निसार हुसैन शाह साहब जो मेरे गांव के हैं, इस कॉन्फ्रेंस के मेजबान हैं, वो यहाँ पे तशरीफ फरमा है। उन्होंने यहाँ आवाम के लंगर में जो पका है उसमें ट्रस्ट की तरफ से सामान भेजा, इंतजाम किया, ताउन किया। मैं साईं बाबा ट्रस्ट का, तमाम उलमा का, आवाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस ऐलान के साथ कि सुन्नी उलमा कौंसिल ने, हमारी आला क़यादत ने, कायद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद बशारत साहब की क़यादत में काम करने का हमने इरादा किया है। सारे लोग याद करेंगे इंशाअल्लाह। हम सैयद मुफ्ती सैयद बशारत हुसैन साहब की क़यादत से न कल बाहर थे, न आज बाहर है और न हमें इनकी क़यादत से कोई बाहर करने की कोशिश करे। इसलिए कि सैयद बशारत साहब मुफ्ती आजम के फैजान का नाम है, आला हजरत के सच्चे सिपाही का नाम है और आला हजरत के मिशन के झंडे को जम्मू कश्मीर में लहरा करके सुन्नियत के परचम को बुलंद करने वाले का नाम है पूरी सुन्नी उलमा कौंसिल हजरत अल्लामा सैयद बशारत हुसैन
کی قیادت میں مکمل طریقے سے میدان عمل میں سنیت کے جھنڈے کو گھر گھر پہنچانے کے لیے مکمل ارادہ رکھتی ہے. اور یہ اعلان ہم کرتے ہیں کہ سنی علماء کونسل نے یہ پہلی محبت رسول کانفرنس آج 21-22 مئی کو یہاں کروائی، اور میں بحیثیت خادم سنی علماء کونسل کا جنرل سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے اعلان کرتا ہوں کہ ہر سال سنی علماء کونسل ضلع پنچ کے مختلف مقامات پر مشاورت کے بعد اس طرح کی عظیم الشان محبت رسول کانفرنس ہر سال کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب حضور تاج الاسلام دعا فرمائیں. حضرت مشہد کی سید ہیں، اس کے صدر مفتی مولانا سلیمان صاحب جو جموں کشمیر میں بہت سارے مسائل ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سے اور دیگر فون کے ذریعے سے جو ہم یہاں سے حدود بھیجتے تھے، رجسٹریشن کرتے تھے، اور وہاں سے ہم جا کے بڑی مشکل سے یہاں سے فوراً ہم ان سے مسئلہ پوچھ کے سب کو بتا دیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ہم کہیں پھنستے ہیں تو ہم مفتی صاحب سے رجوع کرتے ہیں. وہ ہمارے جموں کشمیر کے علماء کے مرجع اور علماء ہیں اس وقت. ان کے لیے میں دعا کہوں کہ ہمیشہ آتے جاتے رہیں، وہ سب کے لیے. حضرات یہ بہت سارے نوجوان ہیں ہمارے جو حضرت سے بیعت ہونا چاہتے ہیں. الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے یہاں نوجوانوں کی جو حضرت کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں. دعا کے بعد حضرت یہیں تشریف رکھیں گے. آپ حضرات بالکل نظم و نسق قائم رکھیں. سنی علماء کونسل آپ کو بیعت کروانے کا بہترین انتظام کرے گی. آپ حضرات بیٹھے رہیں. اب صلاۃ و سلام صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ